شرک کی ایک نئی قسم بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مال و اسباب زیادہ ہے، مال و اسباب کی زیادتی کی وجہ سے نماز روزے سے پیچھے ہٹ جانا شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ مال و اسباب کی کثرت ہو گئی، غفلت بڑھ گئی، سستی بڑھ گئی۔ پہلے صبح صبح اٹھتا تھا، نماز کے لیے آتا تھا، فجر کی نماز میں پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ مال و اسباب زیادہ ہو گئے، کاروبار وسیع ہو گیا، بزنس بڑھ گیا، اب اس سے صبح اٹھا نہیں جاتا، رات دیر تک اپنے بزنس کا حساب کتاب میں لگا رہتا ہے، کیونکہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید سب کچھ یہی ہے، میں جتنا جمع کر لوں گا وہ آخرت میں میرے ساتھ جائے گا۔ کیا آخرت میں کفن میں کوئی جیب ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ ادھر کا ادھر رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم نے اپنی پریورٹیز بدلنی ہے، ترجیحات بدلنی ہے، ترجیحات ہم نے خود بنانی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو ہماری پھر بھی ترجیح اول دین ہونا چاہیے، ترجیح اول نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین ہیں، اس کے احکامات ہیں، یہ ہماری ترجیح اول پہ، باقی سارا ترجیح ثانی پہ ہونا چاہیے۔ حلال طریقے سے مال و اسباب ہم جمع کر سکتے ہیں، گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن مال و اسباب کی کثرت کی بنا پر ہم فخر کرنے لگیں، غرور کرنے لگیں، تکبر کرنے لگیں، ہمارے اندر ہوس آ جائے، ہمارے اندر جو ہے ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس سے ہماری پکڑ سخت ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمارا انجام برا ہوگا۔ ورنہ اگر ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت بھی ہو، ہم اس میں سے اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی نکالنے والے ہوں، اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کا حق نکالیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ دیں اور غریبوں پر ظلم نہ کریں، اس مال کی وجہ سے غریبوں پر ظلم نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تو یہی مال و اسباب انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کا سبب بنے گا۔ تو یہ پچھتاوا اس وقت کا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، کام ہونے کے بعد یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کام ہم نے کر لیا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لیا نا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کے کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ کا عذاب دیکھ کر اس وقت افسوس کا اظہار کرنا، پچھتاوے کا اظہار کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بنا عذاب دیکھے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لینا، اپنے آپ کو سمجھا دینا، یہی عقل مندی کی بات ہے اور یہی ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نہ سمجھے، وقت گزر رہا ہے، گزرتا جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام بہتر بنا اور ہم کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔